تو پیر نہ رہتے ہوئے بھی ایک بڑا پیر ہے اس کے پاس، کیونکہ درود کی برکتیں خود کامل پیر ہیں۔ درود پڑھنے والے کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم کے سائے میں ہوتی ہے۔ درود پڑھنے والے کے دل کے اندر اچھے خیالات خود ابھرتے ہیں اچھے کام کرنے کے لیے۔ درود پڑھنے والے کا دل نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور برے کام سے دل خود روکتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ القاء ہوتا ہے اس کے قلب میں۔ درود پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ درود نور بھی ہے، درود روشنی بھی ہے، درود عبادت بھی ہے، درود ذکر بھی ہے، درود برکت بھی ہے، درود رحمت بھی ہے، درود شفا بھی ہے، درود شفاعت بھی ہے، درود دوا بھی ہے، درود علاج بھی ہے، درود قبر کی روشنی بھی ہے، آخرت کا سہارا بھی ہے، نبی کی زیارت بھی ہے، خدا کی رضا بھی ہے، اللہ کی معرفت بھی ہے، درود علم بھی ہے، درود عمل بھی ہے، درود تقوی بھی ہے، درود اخلاص بھی ہے، درود ایمان بھی ہے، ایقان بھی ہے، اسلام بھی ہے، احسان بھی ہے۔ جس کے پاس درود ہے اس کے پاس یہ جہان بھی ہے، وہ جہان درود کے دامن سے درود کے دامن سے جڑے۔ اس کا سیدھا سا مفہوم سرکار فرماتے ہیں بروز قیامت سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ اے بھیا وہ بڑے بال والے ہوتے ہیں، بال بڑا اچھا ہے آپ کا، میری بات اس سے اچھی سمجھ رہے نا، تو اس لیے اس کو سنو۔ درود پاک ایک اہم وظیفہ ہے، تو اس کا ورد لازم پڑھیں، ہر روز صبح و شام درود پاک کو پڑھیں۔ کسی ولی کے مزار پر جائیں تو خوشی خضوع سے جب درود پڑھو گے تو وہ صاحب مزار آپ پر توجہ ڈالے گا۔ کسی ولی کے دربار میں جب بیٹھو گے آپ، اجمیر، کلیئر کے چوچا، مارہرہ، کالپی، بلگرام، مسولی، بہرائچ، الہ آباد جائیں، اپنے گاؤں کے علاقے کے بزرگوں کی بارگاہ میں اگر آپ دل سے محبت سے درود پڑھنا شروع کریں گے تو پھر وہ آپ کی طرف توجہ ڈالیں گے۔ اور اب جانتے ہیں ولی کی نگاہ جب کسی دل پر آئے تو کہا نا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو لہٰذا اس لیے محفلیں ہوتی ہیں، اس کی محفل کا انعقاد ہوتا ہے تاکہ ہم ان بزرگوں کی زندگی کو فالو کریں اور اس سے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو روشن کریں۔ تو یہ درود پڑھنے کی جو میں بات کر رہا ہوں صرف یہیں تک نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو روز پڑھیں۔ محفل میں تو پڑھ رہے ہیں آپ الحمدللہ، گھر میں جائیے گا پڑھیے گا، روز صبح شام پڑھنا پڑھیں۔ تعداد کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، 100 200 400 500 1000، کم سے کم 313 بار پڑھی جاتی ہے بدری صحابہ کے تعداد کے مطابق۔ بعض بزرگوں نے کہا جو 313 بار پڑھے گا اس کا شمار کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل ہے۔ درود پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چنے ہوئے بندوں کو اللہ عذاب نہیں دے گا، بلکہ ان سے گناہ بھی ہوگا تو اللہ معاف کر دے گا۔ جو بندے چن لیے جاتے ہیں ان سے غلطی بھی ہوتی ہے تو درگزر کر دیا جاتا ہے۔ اور چنے ہوئے جو بندے ہوتے ہیں ایک نیکی کا ثواب 10 ہے، جب اللہ کسی بندے کو چن لیتا ہے تو اس کے ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک اللہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن شریف کی تفسیر ابن کثیر دیکھے، اس میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ لہٰذا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام نہ بنے، کچھ خاص بنے، بڑے خاص نبی کے امتی ہیں اور بڑے خاص پیر کے ماننے والے ہیں غوث پاک کے، بڑے خاص سلطان کے ملک میں رہتے ہیں سلطان الہند غریب نواز کے، بڑے خاص عاشق کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں جنہیں دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے۔ تو پھر کچھ خاص بنے، نام بڑے بڑوں کا لیتے ہیں، زندگی ہماری بڑی عام فہم ہے، کچھ مخصوص بنے، کچھ چنے ہوئے بنے، کہنے کا مطلب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہٰذا اس لیے اب بیداری کے ساتھ سارے لوگ مل کر بآواز بلند ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ اللہ کے بندے، اللہ کا شکر ہے ہم لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارا ایمان ہے اللہ موجود ہے،
اللہ کا شکر ہے کہ وہ بے ایمان بدنصیب ہیں جنہیں خدا نظر نہیں آتا، ہمیں تو خدا ہر شے میں نظر آتا ہے۔ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں خدا کا جلوہ نظر آ رہا ہے، آپ ہمیں دیکھیں، ہم میں آپ کو خدا کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ یہ زبان خود نہیں چل رہی ہے، کوئی طاقت ہے جو چلا رہی ہے۔ یہ آپ خود نہیں دیکھ رہی ہے، کوئی نور ہے جو دکھا رہا ہے۔ یہ دل خود نہیں دھڑکتا۔ میرے بھائی، ایک گلاس پانی رکھ دو تو اگر گلاس کو 1 سال نہ ہٹاؤ تو وہاں سے نہیں ہٹتا ہے۔ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو چاند چلا رہی ہے، سورج چلا رہا ہے، ہوا چلا رہا ہے، موسم تبدیل کر رہا ہے، کبھی سردی کبھی گرمی؟ کیا کیا تھا ہم نے؟ آپ نے زمین کو پھاڑا تھا، ایک گیہوں ڈال دیا تھا۔ وہ کون سی طاقت ہے جو سبزی نکال رہی ہے، ہریالی نکال رہی ہے، بڑا کرا، پھر اس میں ایک دانے کے عوض میں 500 سے لے کر 700 دانے ایک ہی درخت میں دے رہا۔ خدا نظر نہیں آتا، عقل کے اندھوں کو، بے ایمانوں کو خدا نظر نہیں آتا، لیکن حضور کے غلاموں کو تو ہر ذرے میں خدا ہی خدا نظر آتا۔ خدا کے لیے دلیل وہ تلاش کرے جس کے ہاتھ میں مدینے والے کا دامن نہ ہو، جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، وہ تو یہی کہتا ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہوا تن کر ہمیں بھی تبادلے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے ہم نے وہی رب ہے جس نے تجھ کو دیکھے دیکھو گے تو تقریب کا آنکھ میں آنکھ گڑا کر جب بات کوئی سنتا ہے تب دماغ میں بات اترتی ہے، پیچھے دیکھو گے دماغ کیا سمجھ میں آئے گی۔ ادھر دیکھ کے سنو نوٹ سے، اللہ موجود ہے، اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ اور آپ جانتے ہیں انسان بے لگام کیوں ہوتا ہے؟ جب وہ خدا کے وجود کے یقین پہ جب کمزوری آتی ہے تب وہ اپنی زندگی منمانی گزارنے لگتا ہے، تب اپنی زندگی وہ منمانی گزارنے لگتا ہے، تب وہ اپنی زندگی منمانی گزارنے لگتا ہے۔ اللہ ہے، جب ہے تو پھر اللہ سے ڈرنا ضروری ہے، اس کا خوف ضروری ہے، اس کا ڈر ضروری ہے۔ یقین رکھیں اللہ چاہے گا تو اطمینان بھی ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تو زندگی دیتا ہے، تو موت دیتا ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی خالق ہے، مجھے یقین ہے اس پر، مجھے یقین ہے اس پر، لیکن مجھے اطمینان دلا دے، مطمئن ہو جاؤ گا۔ تو آدمی جب کوئی چیز دیکھ لے تو پھر اطمینان ہو جاتا ہے۔ قاری رحمہ اللہ صاحب برکت ہوا، اس سے بڑی بزرگ آدمی ہے ہمارے میں۔ تو یقین ہے، لیکن یہاں تو یقین بھی کہ وہاں نبی کا یقین، لیکن پھر بھی اطمینان چاہتے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم خلیل انی یخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ فرمایا کچھ قسم کے پرندے لاؤ، 4-6 پرندے لائے گئے، کہا اس کو کاٹ کر بوٹی بوٹی کر کے قیمہ کر ڈالو، سب ایک دوسرے میں ملا دو، سب ملا دو، تھوڑا لے جا کر اس پہاڑ پہ رکھ دو، تھوڑا اس پہاڑ پہ رکھ دو، تھوڑا اس پہاڑ پہ رکھ دو، تھوڑا اس پہاڑ پہ رکھ دو۔ اس کے بعد اے ابراہیم ان پرندوں کو آواز دو۔ سنیں اللہ کی شان کیا ہے، ان پرندوں کو آواز دو، کہو اے پرندوں آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، اور جب آواز دیا تو جتنے پرندوں کو ذبح کیا تھا ان سارے پرندوں کو دیکھا، کوئی اس طرف سے آ رہا ہے، کوئی اس طرف سے آ رہا ہے، کوئی قیمہ کر کے بوٹی بوٹی کر ڈالا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ تیری شان بڑی ہے، جب تیرے حکم پر عمل کر کے میں نے آواز دیا، یہ وقت دھیان رکھیے، کہا تھا ابراہیم تم بلاؤ، یہ مت کہنا اللہ بلاؤ، ابراہیم تم بلاؤ، تو کہا جب تیرے حکم پر عمل کر کے میں نے آواز دیا تو میرے کہنے پر پرندے زندہ ہو کر آ گئے۔ جب تیرے حکم پر عمل کرنے کی یہ طاقت ہے تو
फिर तेरी शान का अलग क्या होगा। तेरी अल्लाह की शान बुलंद है। वलिल्लाहिल मसलुल आला इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। लेकिन हम लोग अल्लाह से नहीं डरते। हम कहते हैं क्या, जब रब की जात देखे, अल्लाह वो है, तवज्जो चाहता हूं, दिमाग में रखिएगा, अल्लाह जिस्म से पाक है, अल्लाह मकान से पाक है, अल्लाह को छुआ नहीं जा सकता। जिस्म नहीं है, पाक है, नूर है, देखा नहीं जा सकता क्योंकि बेनियाज है, बेमिसल है, देखा नहीं जा सकता। ला तुदरिकुहुल अबसार, कोई आंख उसे इहाता नहीं कर सकती। वहुवा युदरिकुल अबसार वहुवा लतीफुल खबीर, बहुत लतीफ है वो, देख नहीं सकता कोई उसे, छुआ नहीं जा सकता। मगर हाँ, अल्लाह की जात और उसकी सिफात को न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है, लेकिन उसकी मौजूदगी को, उसकी कुदरत को, उसकी शान को, उसकी तजल्लियों को महसूस किया जा सकता है। बेशक अक्ल रखते हो तो महसूस करें, अल्लाह की जात को महसूस किया जा सकता है। एक सूरज है जो चलता है, कभी डूब जाता है फिर निकल जाता है, उसमें रब की तजल्ली है। चांद है, उसमें चांदनी है, कभी पतला बारीक है, फिर डूबते डूबते बहुत मोटा हो जाता है, फिर वही चांद 29-30 को एकदम बारीक नाखून की तरह निकलता है। ये सब किसकी तजल्लियों का ज़हूर है, ये सब किसकी शान है। ये जमाने का उतार चढ़ाव, मौसमों का तब्दील होना, हालात का बदल जाना, बच्चे पैदा हो फिर जवानी का लिबास पहनना, फिर ताकत को कमजोरी का शिकार हो जाना, कमजोरी को ताकत में तब्दील हो जाना, ये सब उसकी मौजूदगी का इजहार है। इसलिए सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, लोगों रब की वजूद में तुम ताक झांक क्यों करते हो, अपने अंदर रब को तलाश करो। मेरा रब जैसे इंसान में जाहिर है वैसा कहीं और जाहिर नहीं। इंसान में अल्लाह है, तुम्हारी अक्ल है, तुम अपना शऊर को देखो, सोचो हम 10 साल के थे तो कैसे थे, 20 साल के हुए तो हमारी अक्ल काबिल कैसे हो गई। हम पैदा हुए बड़े कमजोर थे, हम इतने ताकतवर कैसे हो गए कि आज खुद कमजोरों के सहारा बन गए। कल हमको अली बे पढ़ना नहीं आता था, आज हम कुरान की तफसीरें बयान कर रहे हैं, ये इख्तिलाफ कैसे आ गया। भाई जो शय जैसी होती उसकी हकीकत वही तक है। लेकिन इंसान अगर रब की तरफ कोशिश कर रहा तो बढ़ता जा रहा है, तो पता क्या चला, कोई एक शान है, कोई एक जलवा है, कोई एक ताकत है जो इंसान की मदद के लिए हर वक्त दरकार है, जो उसकी फिक्र को ले जा रही है अपनी कुदरत की तरफ, अपनी ताई की तरफ, अपनी मोहब्बत की तरफ। लेकिन इंसान जब उस रब की जात से मुंह मोड़े और उस रब की मार्फत को न जाने, उसने अपनी खबरों को नबियों के जरिए पहुंचाया, बिलखुसूस मेरे आका तशरीफ लाए, सहाबा इकराम अहले बैत के जरिए से, औलिया कामिलीन के जरिए से खबरें हम तक आप तक आई। लेकिन उसके बाद भी अगर हम अपनी मनमानी जिंदगी गुजारते हैं, तब फिर उसने कुरान में कुछ आयतें ऐसी नाजिल की जिसमें इंसान को चुनौती दी गई है। उसी के ताल्लुक से मैंने एक आयत पढ़ी है और बस इसी का मफहूम, इसका तर्जमा मैं कर दूं, इससे बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे जिंदगी जीने के। फरमाया इन्नकुम लज़ाइकुल अज़ाबिल अलीम, अल्लाह का अजाब जरूर तुम्हें पकड़ लेगा। वमा तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, और ये तुम पर जुल्म नहीं है, ये तुम्हारे अपने अमाल का बदला। फिर इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मगर वो लोग जो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं उन्हें नजात दे दी जाए। अभी चुने हुए बंदों को तलाश करना है हमको, आपको बस अगर इस मफहूम को आप समझ जाएंगे तो फिर बहुत सारी चीजें कामयाब हो जाएंगी। इसको जानने से पहले कल की तारीख मौला अली मुश्किल कुशा की गुजरी, सरकार मौलाए कायनात की विलादत की तारीख, शेर खुदा, फातिह खैबर, दामाद मुस्तफ़ा, बाबुल इल्म मदीनतुल इल्म, बाबुल हिकमत, दामाद पैगंबर, हसनैन करीमैन के बाबा, गौसो ख्वाजा के दादा,
سرکار مولا علی مشکل کشا آپ کہتے ہیں اچھے عمل کرو، نیکی کرو، لیکن نیکی کرنے سے زیادہ نیکی کی قبولیت کی فکر کرو۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اسے دماغ میں رکھیے گا۔ نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے زیادہ اس کے قبول ہونے کی فکر کرو۔ دعا کرو، دعا کرو، کرنے سے زیادہ اس کے مقبول ہونے کی فکر کرو۔ تو اعمال قبول کون سے ہوتے ہیں؟ کرتے تو سب ہیں، اور جو عمل قبول ہو وہی عمل ہے۔ اب پھر ایک بات بڑی اہم کرتے ہیں، مولائے کائنات کہتے ہیں قبولیت کی فکر کرو، عمل تھوڑا بھی ہے، معمولی بھی ہے، تھوڑا بھی ہے، تو اگر قبول ہو جائے تو جو قبول ہو جائے تو پھر وہ تھوڑا کہاں ہے، وہ تو بہت بڑا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت زیادہ عمل ہے، اگر قبول نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ عمل تھوڑا ہے، قبول ہو گیا، جو قبول ہو گیا تو پھر تھوڑا کہاں ہے، پھر تھوڑا کہاں ہے۔ عمل قبول کس کے ہوئے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تجارت، خرید و فروخت، عرس، میلاد، فاتحہ، درود، لنگر کھانا، جو بھی ہے، جو بھی اعمال ہے، راہوں سے تنکے ہٹانے سے لے کر کے راستے سے موٹے موٹے پتھر ہٹانے تک جو بھی عمل ہے، انسان کی جو بھی زندگی ہے، وہ کون سی ایسی فیلنگ ہے جو انسان کو مقبولیت کے درجے تک لے جاتی ہے، جس کو قرآن نے چنا ہوا بندہ کہا الا عبادک منہم المخلصین۔ اس کی ایک واحد وجہ آپ دیکھیں، فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میرے حبیب آپ فرمائے ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہماری موت، ہماری زندگی صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور ہمارے حاجت نہیں ہے۔ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جو قربانی دیتے ہیں، وہ قربانی جانور کی ہو، بقرعید کی ہو، یا صدقہ خیرات کی ہو، زکوٰۃ کی ہو، یا عرس، میلاد، فاتحہ، جلسہ جلوس کسی خیر کے کام میں خرچ ہو، کسی غریب فقراء بیمار کے علاج میں ہو، جو بھی قربانی مالی ہو، جانی ہو، جو بھی آپ نے دیا، اس میں کوئی نام و نمود، کوئی رویا، کوئی دکھاوا، کوئی کمپرومائز، کوئی کمپٹیشن نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ جب نیت یہ ہوتی ہے تو اسے اخلاص دیتا ہے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور پھر یہ ہماری جو زندگی ہے، یہ زندگی اللہ کے لیے ہے۔ وَمَمَاتِي، پھر موت بھی ہماری اللہ کے لیے، موت بھی ہماری اللہ کی۔ تو جب یہ چیزیں انسان کی اندر، وجود کے اندر خیالات میں داخل ہو تو پھر اسے اخلاص کہتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے نفس، اپنے نام و نمود، اپنی نمائش کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ جیسے اب اس قبولیت کا راج خود مولا علی سے پوچھ لیں۔ سرکار علی، یہ بہت مشہور روایت ہے کہ میدان جنگ میں ہے، ایک کافر سوار ہوا، کچھ مکالمات ہوئی، کچھ بات ہوئی تو اس نے آپ پر تھوک دیا، مولا علی کے اوپر اس نے تھوک دیا۔ جب تھوک دیا تو علی کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا، علی جلال میں تھے، اب تھوکا تو پھر اور اسے مارنا تھا، لیکن علی نے تلوار اندر کر لیا، کہا کیا بھائی بچ گیا، پھر نکل جا۔ کہا اے علی، میں نے تو تھوک کے غصے کو اور جوش دلایا، آپ جیسا خدا کا شیر مجھے کیوں چھوڑ رہا ہے؟ علی کہتے ہیں علی کے بازو میں جو طاقت ہے یہ علی کی اپنی عزت کے لیے نہیں ہے، اللہ کے دین کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے۔ اس لیے علی اپنے دشمنوں کو مارتا ہی نہیں ہے، صرف اللہ کے دشمنوں پر سوار ہوتا۔ اگر اب میں تجھے مارتا تو یہ میرا اپنا بدلہ ہوتا۔ علی نام و نمود نمائش نہیں چاہتا۔ حضرات گرامی، تو اس نے علی کے قدموں کو چوم کر کہا جس نبی کے چاہنے والوں کے خیالات میں اتنی پاکیزگی ہو تو پھر اس نبی کا دین کتنا پاکیزہ ہوگا۔ فوراً علی کے قدموں میں آیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، یہودی تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں ہم لوگ جو آج
ایسا نہیں کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے بھی ہیں، دین کے نام پر خرچ کرنے والے بھی ہیں۔ اس دور میں جو سب سے بڑی کمزوری لاحق ہوئی ہے وہ نیتوں میں فتور آ گیا۔ اس بنا پر اس کی برکت، آپ عمل کر لے رہے ہو، آپ سمجھ رہے ہم نے کر لیا، بس آپ کر کے بے فکر ہو گئے، لیکن وہ عمل جو کیا آپ نے اس کے اثرات آپ کی باڈی سے ظاہر کی نہیں۔ قرآن نے کہا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بری اور بے حیا باتوں سے روک دیتی ہے۔ نماز آپ پڑھ لی ہے، پڑھے بھی، پڑھتے بھی، پھر برائی سے کیوں نہیں؟ کیا وجہ تھی، کیا کمزوری تھی جو نماز آپ کے قلب کو متقی نہیں بنا رہی؟ پتہ کیا چلا، اللہ جو نماز چاہتا تھا وہ آپ نے نہیں پڑھا، اس کی جستجو کرنا۔ 1 روپیہ کسی غریب کو دو تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ 1 کا بدلہ 10 دے گا۔ آپ یہ مسئلہ تو جانتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے اللہ 10 دے گا۔ بعض روایتوں میں اخلاص ہے تو 700 گنا تک دے گا۔ آپ کو ملا کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ نے جس پاکیزگی، جس نیت کے ساتھ، رقم نہیں ہے لیکن نیت وہ نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ یہ جو بقرہ عید کی جو قربانی ہوتی ہے اس پر یہ آیت نازل ہے، یعنی جب تم نے قربانی کیا تو کہا گوشت تو تم نے کھا لیا، خون زمین میں ضبط کر لیا یا بہہ گیا زمین پر، گوشت تو ہم نے آپ نے کھا لیا، خون زمین پر بہ گیا، چمڑا بھی کوئی اور لے گیا، اللہ کو کیا پہنچا؟ اللہ کھانے سے پاک ہے، اللہ پینے سے پاک ہے، اللہ کو چاہیے نہیں۔ اللہ کو کیا پہنچا جو اتنا انعام دے رہا ہے؟ تو کہا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو جو پہنچا وہ پرہیزگاری، وہ تمہارے دل کی نیت ہے، جو جانور پر چھری چلایا ہے کس نیت سے چلایا ہے؟ اگر اللہ کی رضا ہے نیت تو پھر اللہ کو وہی نیت پہنچی ہے، تب تو پھر اس کا بڑا آج ہے۔ ورنہ دنیا کہے گی کہ آپ نے قربانی تو کر لیا ہے، سب دیکھیں گے، لیکن قیامت میں جام سناٹا نظر آئے گا۔ اگر نیت اچھی ہے تو پھر بڑے حضرے ملیں گے اس کو۔ یہ جو ولی لوگ بنتے ہیں، دیکھیں نماز تو ہر لوگ پڑھتے ہیں نا بھائی، 5 وقت کی نماز ولیوں پر بھی فرض ہے، غیر ولی پر بھی فرض ہے۔ لاکھوں کروڑوں میں ایک بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ 1 ہی مہینے کے روزے ہیں، 10 مہینے کے نہیں ہے رمضان۔ ہاں نفلی رکھ لے آدمی اور بات ہے، وہی کتاب وہی قرآن، لیکن انہی بندوں میں ایک بندہ اگر اور لوگوں کے بنسبت اس کا علم کمزور بھی ہوتا ہے لیکن وہ آسمان پر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کی جو فیلنگ ہوتی ہے، جو اس کی نیت ہوتی ہے، وہ اتنا پاک ہوتا ہے، اس کا جو بھی عمل ہو فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ ورنہ اوروں کے تو دیکھنے میں بڑے بڑے عمل ہوتے ہیں لیکن اندر نیت نہیں، فساد ہوتا ہے۔ نام ہو جائے میری زندگی، اب میں تقریر کر رہا ہوں، خوب اچھی بول دوں، مجھے وہ بڑا مولانا لوگ کہتے ہیں، تو ایسے مولویوں کو قیامت میں پیٹا جائے۔ یہ قرآن پڑھنے قاری صاحب لوگ، ہاں میں اچھی قرأت کروں، لوگ مجھے قاری کہیں، اللہ کہے گا ہاں میں تیری قرأت کو نکال لیتا ہوں۔ حدیث ہے اس پر باقاعدہ ایک حدیث شریف ہے، سرکار فرماتے قیامت کے دن ایک قاضی، ایک شہید اور ایک عالم ایک حاجی کو لایا جائے بروز قیامت۔ عالم کہے گا میں تجھ سے اپنے علم کی تبلیغ کا معاوضہ چاہتا ہوں، اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ فرمائے گا تیرے علم کی تبلیغ کا کوئی معاوضہ تجھے نہیں ملے گا۔ کیوں کہا تم سے دنیا میں تو چاہتا تھا لوگ مجھے علامہ کہیں، مفتی کہیں، میری عزت ہو، میری قدر ہو، میرا ہاتھ پیر چومے، میرا اسٹیٹس، میرا لیبل بڑھے۔ ارے نادان، جو چاہتا تھا دنیا میں لے چکا ہے، اب کیا یہاں چاہتا ہے؟ سنے غور سے سنے اس بات کو، اگر میرے لیے کیا ہوتا تو پھر یہ تاج ان علماء کے لیے ہے جو اخلاص کے ساتھ عمل کیے۔ وہ تخت ہے، وہ تاج ہے، وہ نور ہے، وہ روشنی ہے، وہ نبی کی قربت ہے، وہ جنت کے محلات ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کیے۔ تو لے چکا ہے، پتا کیا چلا اس کے ہاتھ میں علم تھا سوائے جہنم کچھ نہ آیا، نیت خراب ہوئی، اخلاص صحیح نہ۔
اسی طرح حاجی صاحب کہیں گے میں نے حج کیا، کہا حج کیا تھا تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے حاجی کہیں۔ ارے میرے بندوں کی زبان گھس گئی حاجی حاجی کہتے کہتے، اب کیا چاہتا ہے قیامت میں؟ جو چاہتا تھا وہ لے چکا ہے تجھے۔ اگر میرے لیے میرے گھر کا طواف کیا ہوتا تو میرے محبوب نے تو فرمایا ہے ایک حاجی 400 لوگوں کی شفاعت کرے۔ اسی طرح قرآن پڑھنے والے ہوں گے، قاری صاحب لوگ ہوں گے، سب نہیں جس کی نیت کہ میں خوب اچھی قرت کر دوں تاکہ لوگ میری طرف فریفتہ ہو جائیں۔ اب اس حدیث دیکھیں دو چار کی مثال دی گئی، اس میں ہر طبقہ شامل رہے گا، چاہے نعت ہو یا قرت ہو۔ نصیحت نصیحت ہے، نصیحت پکڑنا ہے ہمیں بھی، آپ کو بھی، سب کو بھی۔ تو اسی طرح کہ کس نیت سے کون، اسی طرح ایک سخی آئے گا سخاوت کرنے والا، اے اللہ میں نے بہت خیرات تیرے نام پر کیے ہیں۔ اللہ فرمائے گا ہاں تو نے کیا تو ہے، لیکن تیری نیت میری رضا نہیں تھی، نام و نمود اور نمائش تھی۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ عرس ہے، یہ لنگر ہے، یہ فاتحہ ہے، یہ نظر و نیاز ہے، یقیناً خیر کا کام ہے، لیکن ذرا اندر جھانکے ارادہ کیا ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر اللہ اس کے رسول کی خوشنودی ہے، نیتوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے 20 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور مقابلے میں کسی نے 20,000 روپیہ دیا، نیت خراب ہے تو 20,000 بیکار ہے، نیت اچھی تو 20 روپیہ قبول ہے۔ بظاہر بہت چھوٹی رقم ہے، لیکن علی کے قول کے مطابق اگر یہ قبول ہے تو پھر چھوٹی کہاں، تب تو یہ 20 کروڑ بھاری ہے۔ اللہ کے ہاں کثرت نہیں دیکھی جاتی، نیت دیکھی جاتی۔ تو اب یہ ان ساری چیزوں کو، سارے اپنی عبادات کو اسی سسٹم سے سجایا، یہ قوانین بتا رہا ہوں۔ اسی طرح ایک شہید بھی آئے گا، شہید بھی، شہید کہے گا اللہ میں تیری راہ میں جان دیا، گردن کٹایا۔ اللہ فرمائے گا تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تیری واہوائی کریں اور تیرے آنے کے بعد لوگ تیرے نام کے قصیدے پڑھے، فلاں نے اللہ کے لیے جان دے دیا، لیکن تیری نیت میری رضا نہیں تھی۔ ورنہ شہیدوں کے درجے تو یہ ہے اللہ انہیں حیات ابدی کا مجدہ جافظہ سنا۔ اسی طرح اب نیتوں کے درست ہونے کے بھی مقامات دیکھ لیں ذرا، جسے اخلاص کہتے ہیں، خالص۔ اخلاص کے معنی پیور، خالص، پیور۔ جو بھی دین ہو، جو عمل ہو، جو بھی نیکی ہو، وہ پیور ہو۔ پیور کا مطلب صرف اللہ کے لیے، خالص اخلاص اسی کو کہتے ہیں ہم لوگ اپنی زبان میں، جسے قرآن میں مخلصین کہا گیا۔ سورہ اللہ شریف سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ اخلاص۔ یہ اخلاص والی سورہ ہے، اس میں کوئی ریا دکھاوا، کوئی تشنع، کوئی بناوٹ کہیں سے کچھ نہیں۔ اخلاص کے ساتھ ان آیتوں پر ایمان لاؤ۔ اللہ محبوب کہو اللہ ایک ہے، اخلاص اس میں۔ اللہ الصمد بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، بے مثل ہے، بے نظیر ہے۔ یہ چار آیتیں، ان آیتوں پہ اخلاص سے قربان ہو جاؤ اس کی ذات کا۔ اور اسی لیے کہا جب ریا کے وسوسے وجود کے اندر دکھاوے کے داخل ہو تو سورہ اخلاص کی کثرت کرو، اللہ پیور اور خالص دین، علم اور عمل عطا فرمائے۔ ہر چیز پیور چاہیے ہمیں، کھانا پینا، لباس، مکان، دودھ، تیل، ہر چیزیں، لیکن اپنے عمل کو اپنی نیتوں کے بنا پر ہم ملاوٹ اور وائرس والا کر دیتے ہیں، اسی لیے ہم اس کی جزا نہیں پاتے اور قیامت کے دن بھی خالی رہ جائیں گے۔ لیکن نیت اگر خالص ہو تو آئے ذرا دیکھیں، ایک مرتبہ مدینہ پاک کی سرزمین پر ایک شخص کے دل میں خیال آیا کہ چلو اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کر لیں اور کچھ اللہ کی قربت حاصل کریں۔ راہ خدا میں خرچ کرنا دین کے لیے بہت بڑا عمل ہے، فکر صدیقی ہے، فکر عثمانی ہے، عبد الرحمن بن عوف کی فکر ہے۔ فضول خرچیوں سے، فضول کاموں سے بچو، ناجائز کاموں سے بچو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اللہ دے جائز راہ میں اللہ کی رضا کے لیے ہر دکھ درد میں آپ شامل حال ہیں۔
मदारिस से लेकर मसाजिद तक, खानका से लेकर, उलमा से लेकर, फुकरा तक, जलसे जुलूस से लेकर, उर्स तक, मिलाद तक, गरीबों की शादी, मरीजों के इलाज तक, हर जगह जहां भी आपके कदम उठेंगे हर कदम पर एक जन्नत होगी अगर इरादा अच्छा। ये सूफिया वली का वली की जिंदगी ही ये होती है। औलिया अल्लाह होते ही ऐसे, उनकी जिंदगी इखलास से भरी होती है। शैतान ने कहा था मैं सीधी राह में ताक लगाकर बैठूंगा और तेरे बंदों को बहकाऊंगा। सीधी राह में ताक लगाकर बैठूंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा, उनको नमाज, रोजे, हज्जो, ज़कात, सदका, खैरात, इबादत के नाम पर नचाऊंगा। यानी जाहिर में वो करेंगे, अंदर में उनके वजूद को खोखला कर दूंगा, खराब कर दूंगा। ये अंदर शैतान का अटैक जो है अंदर था। भाई कुरान ने कहा ना अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। दौर से सुन ले बात, दिल से सुनेगा तो समझ में आएगी। खासतौर से इस तरह की बातें लोग सुनना नहीं चाहते, और यही तरह की बातें सच्चा दीन है। वाह 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 वाह। मुझे नारा लगवाने आता है खूब अच्छी तरह, अभी चाहूं तो 2 मिनट में आपको खड़ा कर दूं। इस मैदान का मैं फनकार हूं, 22 साल से तकरीर कर रहा हूं, लेकिन इतना करते करते इस तजुर्बे पर पहुंचा अब मैं, समझ रहे ना, कि कुछ बातें ऐसी रखी जाए जो इंसान के अंदर का वजूद खोखला है उसमें मजबूती है। इसलिए मैंने अपने ख्यालात को भी कई सालों से चुन कर रखा, वरना मेरे 2 मिनट का काम है किसको कहां से उठाना है, किससे नारा लगाना। इसलिए मोहब्बत से दीन की बातें अच्छे ढंग से सुनो। कुरान ने क्या कहा, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। आए अल्लाह, मैं पनाह चाहता हूं उसकी, किसकी, जो दिल के अंदर, सीने के अंदर वसवसों को दाखिल कर दिया है। वसवसे क्या है कि नामो नमूद के लिए, नुमाइश के लिए कंपटीशन में कुछ ऐसे काम करे, बज़ाहिर तो ऊपर लेबल दीन का लगा हो लेकिन अंदर से काम शैतान का हुआ। इसलिए पनाह तलब की गई मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाह पनाह चाहता हूं मैं उस वसवसे से जो इंसान के रूप में डालता है या जिन्नात के रूप में, जो भी मेरे अंदर दाखिल है। सूरह नास की आयतें पढ़ें तो कहा कि मैं राह मुस्तकीम पर बैठकर, राह रास्त पर बैठकर लोगों को बहकाऊंगा, उचक लूंगा मैं। शैतान ने कहा तो अल्लाह ने कहा इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, जा जो मेरे मुखलिस बंदे होंगे, पेवर दीन वाले जो होंगे, तू उनका कुछ नहीं कर पाएगा। वो यही वजह है कि इखलास की राहों में शैतान नहीं दिख पाता। जो मुखलिस बंदे होते हैं शैतान वहां नहीं दिख पाता। इखलास वाले बंदे कामयाब हो जाते हैं। कुरान ने उनका वादा किया, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन। सच्चा दीन उन्हीं का है जो लोग इखलास के साथ अल्लाह के दीन पर पाए। इस तरीके के कुरान मजीद की मुताबिक आयतें हैं। एक रिवायत देखे, मदीने पाक की जमीन पर सदका खैरात लेकर उठा है एक आदमी, रात की तारीकी में गया, चुपके से गया। ये जो ना दाहिने से 2 बाएं को खबर ना हो, असली ये दाया बाया जो किया जाता है ना नियतों के फतूर से बचाने के लिए, जाहिर ना हो अमल कोई तुम्हारा, इखलास और आप जाने आपका रब जाने। कोई कौन क्या देगा, अगर अल्लाह के राह में कोई काम किया तो उसका अज्र अल्लाह ही देने वाला है। तो अगर हम दुनिया को जताने के लिए वो काम करें, नामो नमूद, ये मकसद की हिमाकत है। मुसलमानों की खाली ये नहीं, यहाँ अक्सर 90% उम्मत मुस्लिमा के कौम के हालात ऐसे हैं, न जाने कितनी दौलतें सिर्फ नामो नमूद वाइस में उठ रही है। इखलास ना होने के बिना पर वो सही जगह नहीं जा पाती, क्योंकि उनको दुनिया की नाम, दुनिया की इज्जत चाहिए। हालांकि आप इस बात को मान चुके हैं खुदा मौजूद है। जब इस बात को मान चुके हैं खुदा मौजूद है तो फिर दुनिया को दिखाना कैसा, आओ खुदा को देखो। जब खुदा देखता है तो खुदा ऊपर ऊपर नहीं देखता है। फरमाया इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, बरोज़े क़यामत वो लोग कामयाब होंगे जो क़ल्बे सलीम, अच्छा दिल लेकर अल्लाह की बारगाह में आए।
अच्छा दिल किसका है? कहा दिल नीयत की जगह है, जिसकी नीयतें अच्छी हो गई उसका दिल अच्छा हो गया, जिसके इरादे अच्छे हो गए उसका दिल अच्छा हो गया। इसी बात को हुजूर ने यूं फरमाया, इंसान के जिस्म में गोश्त का लुत्फा है, अगर वो बिगड़ गया तो पूरा बदन बिगड़ गया, अगर वो सही हो गया तो पूरा बदन सही हो गया। फरमाया आका वो क्या है? कहा वो दिल है, वो दिल है। इसका बिगाड़ कैसे है? उसके उसकी बीमारी है दिल की। उसमें एक बीमारी ये है जो इस्लामी अरकान पर अटैक करती है, वो है नियतों का खराब। नियतों का खराब का मकसद कई तरीके से, कभी बेईमानी पर खराब हो गई, दूसरों के जमीन जायदाद पर अटैक कर दिया, दूसरों के खेत खलियान पर अटैक कर दिया, कहीं दूसरों के माल पर नियत खराब कर दिया। एक ये नियत इबादत में खराब होती है, चलो मस्जिद चलो नमाज पढ़ने चलो ताकि लोग मुझे परहेजगार कह दें, चलो आओ हज करने चले ताकि लोग मुझे हाजी कह दें, अनवर भाई ने 10 रुपया इनाम दिया, चलो मैं 100 रुपया दे दूं ताकि लोग मुझसे इनसे ज्यादा सही कह दें। ये है ईमानी और दीनी अटैक जो आपके अमाल को बर्बाद करके रिया का शिकार हुए, जिसे हदीसे पाक में शिर्क अकबर छोटा शिर्क कहा गया। ये सारे वजूद कल्ब के अंदर है, इसलिए दिल को बुग़्ज़, हसद, हर बुरे ख्यालात, बुरी नियतों से पाक होना जरूरी है और नीयत का दुरुस्त होना जरूरी है। और जब नीयत दुरुस्त हो तब देखे फिर हालात कैसे होते हैं। एक शख्स गया मदीने पाक में, रात की तारीकी में गरीब औरत को दिया सदका देकर घर आ गया। सुबह सुबह जिब्रील आए, कहा या रसूल अल्लाह, आज मदीने के एक सखी आदमी ने रात की तारीकी में सदका किया और वो सदका एक तवाइफ औरत ले गई। सरकार ने इस बात को बयान फरमाया, लोगों जिब्रील मुझसे फरमा रहे हैं किसी ने सदका किया था, जिसने किया था वो हुजूर की बात को सुन रहा था, वो रोने लगा, बाहर आया, कहा दूसरी रात फिर जाऊंगा, आज तो खराब हो गया, आज तो खराब हो गया। सुन ले गौर से, भिखारी लड्डू अंडा खाने वाले तारीफ आप सबके लिए, सुन ले। हजरत गिरामी वकार दूसरी रात फिर माल इकट्ठा किया, लेकर गया और जब लेकर पहुंचा वो तो देखा कि एक शख्स है, कहा कि मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे कुछ जरूरत है, मेरी मदद कर दो। रात में एक शख्स मिला, उसने दे दिया। सुबह आया सरकार की बारगाह में, बाद नमाज फजर हुजूर ने ऐलान फरमाया, आज की रात मदीने की जमीन पर एक सखी आदमी ने सदका फरमाया है, उसका सदका गलत हाथ चला गया, एक बहुत बखील आदमी लेकर चला गया जो जरूरतमंद नहीं था, मालदार था लेकिन बनावटी था। दो हो गए। अब तीसरी रात वो फिर कहा तो कुछ है नहीं, घर के जो कुछ माल थे उसको इकट्ठा किया। तीसरी रात जब इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद तीसरी रात फिर गया, तो जब तीसरी रात फिर गया तो एक शख्स टहला, कहा मैं यतीम हूँ, मजबूर हूँ, मेरी कोई मदद करेगा, तो उसने सारा पैसा दे दिया। सुबह हुई, फजर की नमाज के वक्त आया सरकार की बारगाह में, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील मुझसे कह रहे हैं आज की रात एक शख्स ने सदका किया, यतीम समझकर माल दिया, लेकिन यतीम नहीं था, वो तो बहुत जालिम और बदकार शख्स था। तीनों रात का सदका उसका खराब हो गया। बोले क्या हुआ? बोलो भाई, तवाइफ ले गई, जालिम बदकार ले गया, बखील ले गया, इनको देने से सवाब मिलेगा? बोलो बोलो, हम लोग बोलते क्यों नहीं? मिलेगा सवाब? नहीं मिलेगा। फिर जिब्रील आए, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है तीनों रात का सदका कबूल है। सुन ले तकरीर, सुन ले गौर से, नहीं सुनते लोग ढंग से, इसीलिए उसको समझ नहीं पाते। आखिर क्यों तीनों रात का कबूल है? भाई कयामत में हाजी है, परहेजगार है, कारी है, आलिम है, मुफ्ती है, गाजी है, शहीद है, तो कबूल नहीं है। यहाँ तवाइफ है, जालिम है, बखील है, तो कबूल है। बात क्या है? बात समझ रहे हो? बात ये थी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इसलिए कबूल किया कि जिसने रात को तवाइफ को सदका दिया था, उसने तवाइफ को तवाइफ समझकर नहीं, उसकी नीयत ये थी कि मैं बेवा औरत को दे रहा हूँ। अल्लाह के यहाँ वजूद नहीं देखा जाता, नीयतें देखी जाती है, जो नीयत होती है वही अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाया करता है, उसका अज़्र जारी हो जाया करता है।
دینے والے نے کمزور سمجھ کر دیا، دینے والے نے یتیم سمجھ کر دیا، دینے والے نے یتیم سمجھ کر. اگر نیت اچھی ہو، یہ شریعت کا قانون ہے، اگر نیت اچھی ہو، عمل صحیح نہ بھی ہو تو ثواب مل جایا کرتا ہے، وہ قبول ہو جایا کرتا ہے. اگر نیت اچھی نہ ہو، عمل صحیح بھی ہو، جیسے حج اچھا عمل ہے، میرا تک اچھا عمل ہے، تقریر علم ایک اچھا عمل ہے. اگر نیت اچھی نہ ہو، عمل اچھا ہو، ظاہر اچھا ہو، نیت اچھی نہ ہو تو اللہ کے ہاں سوائے عذاب کے اس کا کچھ نہیں ملا. اس لیے ہم کو آپ کو اپنی نیتوں کو درست کرنا بہت ضروری ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، اٹھا کر دیکھیں آپ. پہلی حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق اعظم، یہی بیان ہو رہا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کے دار و مدار ہے. ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں، بڑے ہلکے میں نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن بزرگوں کے ہاں، صوفیہ کے ہاں اس پر بہت زیادہ فوکس ہے. جیسے بچوں کو پڑھاتے ہیں نا ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بے تے سے، ایسے ہی بزرگوں کے ہاں جب دین میں کوئی کلمہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی نیت کا اعلان ہے. صوفیہ کے درس میں یہ بات آتا ہے اخلاص، اور یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں کمزور پڑ گئی. بزرگوں کا عرض تو کرتے ہیں لیکن ان کی جو پاکیزگی، جو ان کی نیتیں، جو طہارت، جو ان کی سوچ، جو ان کے فکریں رہی، ہم سے یہی وجہ ہے کہ جو ان کا کامل فیض ہمیں ملنا چاہیے وہ مل نہیں پاتا. اس لیے دین کے معاملے میں اپنی نیت کو بالکل خالص کریں، اخلاص کے ساتھ. معمولی اعمال نہیں ہے، راستے سے کانٹا ہٹا دو تو فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے ادنا شاخ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف والی چیزوں کو ہٹا دیا. اب ہٹایا، نیت یہ تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے ہٹا رہا ہوں، اللہ کی مخلوق گزرے گی، تو یہ عمل انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جو چیزیں قبول ہو جائے وہ بڑی چیز. بہت ظالم شخص تھا خواجہ حسن بصری، بصرہ کی زمین پر آ گئے، نہ جانے کتنوں کا قاتل تھا، کتنا ظلم ستم کیا تھا. جا کر دوڑ کر حسن بصری کا ہاتھ چوم لیا. اس کا انتقال ہوا تو بزرگوں نے خواب میں دیکھا جنت میں ٹہل رہا ہے. بات کیا تھی؟ تیرا تو جہنم تھا، بخشا کیسے گیا؟ کہا حسن بصری کا ہاتھ چوما تھا، ان کی محبت کو اللہ نے قبول کر لیا. اور کہا جو حسن بصری کی محبت کو پا گیا بھلا پھر وہ جہنم میں کیسے جا سکتا؟ یہی قرآن نے کہا کہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا. انکم لذائق العذاب العلیم، عذاب آئے گا، اللہ کا وعدہ ہے یہ. وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کی سزا ملے گی، اللہ کا وعدہ ہے یہ. الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو اخلاص والے ہیں، جن کی نیتیں اچھی ہو گئی، اللہ ان کی حفاظت کرے گا، انہیں اللہ عذاب نہیں دے گا. سرکار فرماتے ہیں اگر غلطی بھی ہوگی تو اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور ان کے اعمال کی جو جزا ہوگی، بظاہر ان کے عمل تھوڑے ہوں گے لیکن اللہ اس کا اجر انہیں 700 گنا تک عطا فرمائے گا، 700 گنا تک عطا فرمائے گا. میں نے اسی لیے کہا اعمال کی کمی نہیں ہے. کعبے میں بھیڑ لگی ہے، کمزور آدمی طواف نہ کر پائے گر جائے گا. بزرگوں کے چاہنے والوں کی کمی نہیں ہے، اجمیر شریف میں دھکے مکی ہو رہی ہے. مسجدوں میں نمازیوں کی بھی کمی نہیں ہے، کمی اخلاص والوں کی ہے. ہر دور میں 100 کا 100% نمازی نہیں رہا صحابہ کے، 10-20% رہے وہ ہیں. اور یہی جو 10-20% میں 2-4 جب اخلاص والے آ جاتے ہیں تو اس کی برکتیں پوری امت اٹھاتی ہے. اس دور میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے یہ نام و نمود کے شکار ہو گئے، ریا کے شکار ہو گئے، دکھاوا کے شکار ہو گئے، کمپٹیشن سے شکار ہو گئے. شادی ہو، بارات ہو، ولیمہ ہو، منگنی ہو، جو بھی فنکشن ہو، جو بھی معاملہ ہو، مکان ہو، دکان ہو، لباس ہو، جہاں صرف انسان ریا، دکھاوا، تسن و بناوٹ میں مرا جا رہا ہے، یہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، یہ بیماری ہے. اس سے باہر نکلو، اللہ کی رضا تلاش کرو، آؤ اللہ کی رضا تلاش کرو، سکون مل جائے گا. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ فلاں نے مجھے مارا تھا، اس سے بدلہ لوں گا. کہا بدلہ لے لو گے تو سکون مل جائے گا. کہا لے لوں گا تو کچھ آگ دل کی ٹھنڈی، کہا سکون مل جائے گا. کہا سن، بدلہ لینے سے سکون نہیں ملتا،
کتنے لوگوں سے بدلہ لے چکا؟ کہا بہت سے لوگوں سے لے چکا ہوں. جس نے گالی دیا تھا اس کے عوض میں 10 گالی دیا، جس نے ایک تھپڑ مارا تھا اس کے عوض میں 10 تھپڑ مارا، جس نے 1 روپیہ میرا لوٹا تھا اس کے عوض میں 10 روپیہ لوٹا. کہا سکون ملا؟ کہا نہیں ملا. کہا جا ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، اب کسی کو معاف کر کے دیکھ، اگر سکون نہ ملے گا تو تو آ کر کے مجھ سے کہے. سمجھ رہے؟ شیطان نہیں آنے دیتا صحیح ہے. کہا معاف کر کے دیکھ، پھر دیکھ سکون کیسے ملتا ہے. بدلہ بہت لے چکے، سکون نہیں ملا. بہت اترا چکے، بڑی طاقت دکھا چکے. کبھی کسی کی غلطیوں کو معاف کر کے دیکھو بدلہ کے بجائے، پھر سکون نہ ملے تو پھر جو کہو آپ کی غلامی کو تیار. دین کو سمجھو. دین جھوٹی سستی طاقت کا نام نہیں ہے، دین اخلاص کا نام. کہتے ہیں غوث پاک علی کے در کی خیرات لو، بہادر بن جاؤ گا، ایمان قوی ہو جائے گا، جہالت سے نکل جاؤ گے. کہا حضور وہ کیسے؟ کہا میرے دادا علی بہادر. اس دور میں بہادر کسے کہہ رہے ہیں؟ ہماری سوچ یہ کتنی کم ظرفی ہمارے اندر داخل ہو گئی. کوئی کمزوروں کو مار رہا ہے تو اسے ہم بہادر کہہ رہے ہیں، کوئی غریبوں کو ستا رہا ہے تو اسے ہم بہادر کہہ رہے ہیں، کوئی کمزور طبقے کی زمین جائیداد کو ہڑپ رہا ہے تو اسے ہم بہادر کرے. اسے بہادر نہیں کہتے، اسے ظالم کہتے ہیں، اسے ظالم کہتے ہیں. کہا بہادر کون ہوتا ہے؟ کہا علی کے در کی بہادری یہ ہے کہ کوئی گر رہا ہے تو پکڑ کے اٹھا دو، لڑکھڑا رہا ہے تو سنبھال دو، پھسل رہا ہے تو سینے سے لگا دو، کمزور ہے تو طاقت دے دو. اگر انسان کسی بھی ایندھن سے لڑکھڑایا ہو تو اس کا سہارا بچاؤ. اسے علی کے در کی بہادری ہے. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سر سے مقدس صاحب آستانہ، فرمانے مولائے کائنات، فرمانے مولائے کائنات، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ رسالت. ہم لوگ اپنی سوچ اپنی فکر بھی دیکھ چکے ہیں غیروں کے ہاتھ. مطلب جو اسلامی تہذیب جو سوچ ہونا چاہیے، مطلب جہاں جس کو جو ظلم ہے، جو ظلم ہے، ظلم کے خلاف اٹھو. بھائی اپنا ہو یا پڑوسی ہو یا رشتہ دار ہو، حق کی آواز کو بلند کرنا یہ بہت بڑا جہاد ہے. اللہ وقت پر ظلم کے خلاف جس لائق جو ہے، اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو، اگر وہ ظلم کرتا ہے تو وہاں منہ دیکھی بات نہیں. اسلام یہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، یہ غلط ہے تو غلط ہے. اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. حق کے ساتھ ڈٹے رہنا، جمے رہنا. انسانیت یہ ہے، سچائی یہ ہے، اسلام یہ ہے. اسلام، آج لوگ جنگ کی بات کرتے ہیں، اسلام نے کبھی کفر سے جنگ نہیں کیا. دماغ میں کیا جو باتیں کرتے ہیں، بدر، احد، خیبر، خندق، قادسیہ، یرموک، یا جتنی بھی جنگیں ہوئی، نور الدین جنگی ہو یا سلطان صلاح الدین ایوبی ہو یا ارطغرل غازی ہو یا طارق بن زیاد ہو یا جو بھی مجاہدین ہو یا سیدی سالار مسعود غازی ہو یا محمود غزنوی ہو یا سیدی سالار ساہو ہو یا جو بھی عظیم ہستیاں ہیں، کبھی یہ کفر کے خلاف تلوار لے کر نہیں اٹھے ہیں. جب نہیں اٹھے ہیں یہ ظلم کے خلاف اٹھے ہیں، جب نہیں اٹھے ہیں یہ ظلم و ستم. کبھی یہ کفر کے خلاف نہیں اٹھے. بدر میں میرے آقا ہے کہ وہ کفر کے خلاف. یہ الگ بات ہے کہ ظلم کفر کے اندر تھا، لیکن اور بھی کفر تھا اس کے لیے تو دسترخوان لگا کے کھلایا. سرکار مولا علی نے فرمایا ہے حکومت کفر سے کی جا سکتی ہے لیکن حکومت ظلم سے سمجھے. اس لیے آپ کو برگلایا جاتا ہے جہاد ہمیشہ ظلم کسی، ناحق جو کسی کو مارا کاٹا جا رہا ہے، ناحق کسی کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، عورتوں بچوں پر ستم کیے جا رہے ہیں، تو میرے آقا کے غلاموں نے ہر دور میں اس کے خلاف آواز بلند کی. تو اس لیے لیکن آج ہم چہرے دیکھ کر باتیں کرتے ہیں، یہ منافقت ہے. ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا. اگر ظلم کی حمایت کیا تو غلط کام کی حمایت کرنے والا بھی ایسا ہے جیسے اس نے غلط کیا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی کی طرف جس نے قدم بڑھایا اور اس کا ساتھ دیا، نہ بھی کیا، ارادہ کیا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے نیک کام کیا. اور برائی کی طرف کوئی برا کر رہا ہے تو کبھی برائی کو، کبھی ظلم کو، کبھی ستم کو اکسانا مت.
اس سے نفرت کرنا، اس سے نفرت کرنا. اسلام یہی انسان ہے. حضرات گرامی وقار، اس لیے صحابہ اکرام کی یہی زندگی ہے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ کو اللہ درگزر کرنے والا، معافی مانگے معاف کرنے والا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اعمال ہے، آج کی جو باتیں ہوئی وہ یہی ہے کہ ہر معاملے میں ہم اپنی نیتوں کو خوب پاکیزہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے اس میں خوشنودی ربی، اللہ کی رضا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا. جب انسان کی یہ نیت ہوتی ہے تو وہ عمل قبول ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ میرے صحابہ ایک مشت جو خیرات کر دیں، ایک مٹھی گیہوں، جو ایک مٹھی جو کسی غریب کو دے دو، اور پھر فرماتے تم احد پہاڑ کے برابر سونا دے دو تو جو اجر ان کو ملے گا وہ تم کو نہیں ملے گا. بات کیا تھی؟ نبی کی نظر کی بدولت صحابہ کا دل، ان کی نیت اتنی پاک ہو چکی تھی، اتنی پاک ہو چکی تھی کہ اس جیسی نیت اب ان کے بعد کسی اور کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضور کی نظر میں وہ آ چکے تھے، نظر مصطفیٰ کی برکتیں ان کو مل چکی تھی. تو اسی بنا پر اب بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا دیں اور ان کو ایک جو پر، ایک مجھ جو پر جو انعام مل جائے گا، احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر کے بھی انسان نہیں پائے گا. تو پتہ کیا چلا؟ یہ کہ انسان دیا کہ چلو تم صحابہ جیسی نیت تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کی برکت سے کوشش کر کے جہاں تک ہو سکے نیتوں کو پاک تو کر سکتے. اور اس پر وعدہ ہے اللہ رسول کا کہ قانون ہے 10 دیا جائے گا، لیکن جب تم اخلاص میں آگے بڑھ جاؤ گے تو تمہارے ہر عمل کو 700 گنا تک دیا جائے گا، 700 گنا کر دیا جائے گا. اس کے اعمال قبول ہوں گے، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اس کو اللہ، اس کے رسول کی قربت. اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اس سے اگر غلطی ہوگی تو اللہ اسے درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا. مسئلہ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی بڑے لیول کا آدمی ہے، ہماری کمپنی میں، ہمارے کارخانے میں کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے، انسان کبھی کبھی اس سے چوک ہو جاتی ہے تو مالک نظر انداز کر دے. مالک اس کو ارے یار اس سے بڑا فائدہ ہے، بڑا بڑا کام ہو رہا ہے، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا. تو اسی طرح نیت جس کی اچھی ہو گئی، اخلاص جس کے اندر آ گیا، تو اس کا یہ اتنا بڑا عمل ہے، اگر اس سے اور غلطیاں ہوتی ہے تو اللہ اسے درگزر کر دے گا، کیونکہ وہ چنا ہوا. اب پھر ایک جملہ اور سن لے، سرکار فرماتے ہیں جس کی نیت اچھی ہو گئی قیامت کے دن اللہ اسے بغیر حساب و کتاب دے گا، اس کا حساب کتاب بھی نہیں دے گا، کیونکہ چنا ہوا بندہ حساب کتاب کے بغیر اسے بخشا جائے گا. تو لہٰذا اس لیے ہم بزرگوں کے چاہنے والے ہیں، مخصوص بارگاہیں ہیں شہداء کرام کی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی خدمت کو قبول کرتے ہیں. بزرگوں کی بارگاہ میں جو لوگ آتے جاتے ہیں، جو لوگ محبت کرتے ہیں ان سے، اور یہ خالی ایسا نہیں خالی عرس کے دن، ہمیشہ آتے جاتے رہا کریں، فاتحہ پڑھا کریں، فیضان لیا کریں، دعا کیا کریں. اللہ ان پاک ہستیوں کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پاک کر دے. اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہماری نیتوں کو پاک کر دے، ہماری سوچ کو پاک کر دے. اللہ ہم سے خالص عمل کروا لے، خالص پیور عمل اپنے لیے، جو بھی ہو تھوڑا ہی ہو تیرے لیے ہو، تیری رضا کے لیے ہو. پڑھنا پڑھانا، عبادت، نیازہ، صدقہ، خیرات، جو بھی چیزیں اگر اللہ کی رضا، کسی انگل سے اگر برے خیالات خدشے آ رہے ہیں دکھاوے کے، تسل و بناوٹ کے، تو فوراً توبہ کرو، رک جاؤ اور پھر اللہ سے دعا کرو اللہ میری نیت کے پاک کر دے. یہ شیطان کا اٹیک ہے. جس دن آپ اندر کا یہ اٹیک پہچاننے لگو گے اسی دن سے ایمان کا پودا پھول کھلنے لگے گا. جب آپ کوشش کرو گے تو انشاءاللہ یہ اٹیک آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. دھیرے دھیرے اندر کی جو چال ہوتی ہے کہ کون اللہ کی طرف سے کیا ہو رہا ہے اور شیطان کیسے اس پہ رکاوٹ بن رہا ہے، وہ اندر کا دل خود آپ کو بتائے گا، کہے گا یہ نام، یہ نمود، یہ نمائش، تو سمجھ جانا کہ یہ شیطانی خیال ہے. پھر فوراً اللہ کی پناہ طلب کرنا، پھر اللہ دل کو سکون پر جما دے گا، یعنی اپنی یاد پر اور اپنی رضا پر جما دے گا. اطمینان سے پھر آپ کو عمل کرے گا. تو پھر جو ایسا عمل ہوتا ہے تو پھر وہ بظاہر تو قبر پر، کسی مزار پر، کسی بزرگ پر، کی قبر پر رکھنے والا بظاہر ایک پھول ہوتا ہے، لیکن وہ انسان کے لیے بڑا عمل ہوتا ہے. بظاہر تو ایک چھوٹا سا سجدہ ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 تسبیح 30 سیکنڈ کی، لیکن وہ سجدہ انسان کو اللہ کے قرب سے مالا مال ہے. لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
اللہ تعالیٰ دیکھیں فرق اتنا ہوتا ہے، ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نمازی بنا دے، لیکن میں نے جن صوفیہ کی دعا سنا ہے سب نے ہی کہا ہے اللہ مقبول نماز پڑھنے کی توفیق۔ عزیز اللہ صاحب سنتے ہیں نہیں آپ؟ کئی بزرگوں کو میں نے سنا، ہم لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں نمازی بنا دے، اللہ والے کہتے ہیں اللہ مقبول نمازی بنا دے، کیونکہ خالی نمازی بننا کمال نہیں ہے، سجدے قبول ہونا چاہیے، قیام رکوع قبول ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ مولا کائنات کے اس فرمان کے صدقے میں ہم سب کو اعمال اچھے کرنے کی توفیق دے اور اس سے زیادہ فکر یہ عطا فرمائے کہ ہمارے اعمال قبول ہوں۔ اللہ علی کا صدقہ، علی کے بیٹوں کا صدقہ، علی کے اخلاص کا صدقہ، علی کے فیضان کا صدقہ عطا فرمائے۔ سرکار غازی پاک سلطان الشہداء شہید ہند سیدی سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تقریب گزری آج کے دن 14 رجب مرجب ہے، اور ان بزرگوں کا عرس انہی کے بزرگ عرس مبارک کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مشائخ کا صدقہ عطا کرے۔ سرکار غازی سرکار کی بارگاہ میں حضرت خضر جو ہر 30-40 منٹ میں ایک بار آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ غازی سرکار کی بارگاہ میں جس مقبول بندے کی حاضری آج قبول ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہم سب کی حاضری اس بارگاہ میں قبول فرمائے۔